میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. صحیح ہے جی. بسم اللہ جی الرحمن آ رہی ہے. الرحیم. اچھا مجھے اب بہت کٹ کے آ رہی ہے آواز، یہ میرا مسئلہ ہے یا پھر؟ نہیں، سب کا ایشو ہے یہ معاذ بھائی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کوئی ایشو آ رہا ہے انٹرنیٹ میں. پہلے تھوڑی سی بات رہ گئی، اللہ کرے کہ اب کوئی رکاوٹ نہ آئے. تو یہ آیت اب ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اب کوئی بھی بات ہمیں پہنچے نا، پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس بات کی تحقیق کیے بغیر اس بات کے اوپر ایمان لے آئے، یقین لے آئے کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے، چاہے جس سے بھی متعلق ہو، سیاست سے ہو، معیشت سے ہو، کوئی خبر ہو. مثال کے طور پر آج ہمارے ملک میں فلاں پریزیڈنٹ نے آنا ہے، یہ بات ہمیں کہیں سے پہنچی، پہلے اس کی تحقیق کریں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. جب مکمل یقین ہو جائے کہ ہاں یہ بات واقعی ٹھیک ہے، پھر اس کو آگے پہنچائیں، ورنہ نہ اس کے اوپر یقین کریں نہ اس کو آگے پہنچائیں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ لفظ بات میں آتی ہے نا. اگر ہم نے بغیر تحقیق کی اس بات کے اوپر یقین بھی کر لیا اور آگے بھی پہنچانا شروع کر دیا، تو ایک تو جھوٹ ہوگا، دوسرا گناہ، تیسرا لغو اور فضول بات. پھر جس سے ہم بات کریں گے نا، وہ پھر آئندہ ہماری بات کے اوپر یقین ہی نہیں کرے گا کہ یہ تو بھائی ایسے ہی بولتا رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ دیکھیں. ایک حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بلا تصدیق آگے بیان کرنے لگے. اب ہم یہی کر رہے ہیں. اب میڈیا پہ کئی باتیں ایسی ہو رہی ہیں، تنقید مقصد نہیں ہے کسی کی، لیکن بات سب اپنی احتیاط کی ہے، اپنی ہوشیاری کی ہے کہ بھئی ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. اس لیے ہمیں ایسے ذرائع اور ایسے وسائل اور ایسے ریسورسز کے اوپر اندھا یقین نہیں کرنا جس سے ہمیں نقصان یا ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اب کتنی باتیں ایسی ہیں جو بغیر کسی تحقیق کے میڈیا پر ہو رہی. حالانکہ میڈیا تو ایک ایسا ذریعہ تھا جس کے اندر ہر بات تحقیق کے ساتھ ثابت کی جائے، لیکن کئی باتیں خبروں کے اندر. اب خبر یعنی نیوز کتنی بنیادی چیز ہے کسی بھی ملک کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں کی معلومات کے لیے. اور اس کے اندر اگر بالکل صاف سفید جھوٹ بولا جائے تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے نا. خاص طور پہ مسلم معاشرے کے اندر لوگ اپنا نقصان کر سکتے ہیں. اس لیے ہم تنقید کی نظر سے نہیں، میں اور آپ اپنی اصلاح کی نظر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ایسی بات پہنچے تو خود اس کو بیان نہ کریں جب تک ہمیں اس کا یقین نہ ہو جائے کہ ہاں یہ بات واقعی سچی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب آگے دیکھیں، احتیاط کیجیے. یہ ایک آپ اسکرین نظر آ رہی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. اس میں وہی بات ہے. سوشل میڈیا پہ پھیلائی جانے والی ہر بات درست نہیں ہوتی. صرف وہی بات شیئر کریں جو مستند حوالے کے ساتھ مستند فارم، مستند جماعت کے مونو یا مستند گروپس میں شیئر کی گئی ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والوں اور شکوک و شبہات پھیلانے والوں کا اعلی کار بن جائیں اور حق کے بجائے باطل اور فتنوں کی تشہیر کرنے والے بن جائیں. اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اب یہ آیت ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسی باتوں کی ٹوہ میں نہ لگیں. جی تو ہم کہہ رہے تھے کہ ایسی باتوں کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے جس کا ہمیں معلوم نہ ہو، جس کے اوپر ہمیں یقین نہ ہو. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد، ہمارے کان، ہماری نظر اور ہمارا دماغ یا دل اور زبان، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کو کہاں پہ خرچ کیا، خیر کے کاموں میں لگایا یا برائی کے کاموں میں، اور ان چیزوں کے ذریعے سے کوئی لغو یا فضول کام یا فضول بات تو نہیں کی. یہ ساری پوچھی جائے گی. کان عنہ مسئولہ، سوال ہوگا. اس لیے اس سوال سے ڈرنا ہے ہمیں. اسی طرح ابھی تھوڑی سی آنکھ کے بارے میں بات کرتے ہیں. چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے اور بازار میں جاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، بیٹھے ہوئے ادھر ادھر نہ دیکھا کریں. ادھر ادھر دیکھنے سے نا شیطان فوراً اٹیک کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اس کا ترجمہ بھی شیئر کرتے ہیں. ترجمہ یہ ہے، اسکرین پہ نظر آ رہا آپ کو. پھر ان پر ضرور، یہ شیطان کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کے الفاظ کو بیان کر رہے ہیں کہ شیطان کہتا ہے پھر ان پر ضرور حملہ کروں گا، یعنی انسانوں پر، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دانی جانب سے بھی، ان کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائیں گے، یعنی افیکٹو پرسنالٹی والا نہیں پائیں گے.
مؤثر شخصیت والا نہیں پائیں گے, اچھے اعمال والا نہیں پائیں گے. اب اس میں نا انسان شیطان نے 4 جہت کا ذکر کیا ہے سامنے, 4 جہت کا. ایک ہے پیچھے, دوسرا آگے, تیسرا رائٹ, چوتھا لیفٹ. 2 جگہوں کا اس نے ذکر نہیں کیا, ایک نیچے ایک اوپر. یہ دو جہاد, 2 سائڈ ایسی ہیں جس کا شیطان نے ذکر نہیں کیا کہ میں یہاں سے بھی اٹیک کروں گا. گویا کہ ہم اگر شیطان کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس 2 راستے ہیں کہ ہم یا تو اوپر دیکھیں ہر وقت یا تو نیچے دیکھیں ہر وقت. اگر ہم اوپر دیکھیں تو اس کے نقصان ہو سکتا ہے, ہمیں اوپر دیکھ کے چل رہے ہوں گے, ٹھوکر لگے نیچے گر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اوپر دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ہر وقت ہر انسان اوپر نہیں دیکھ سکتا, اس کی گردن تھک جائے گی. اس لیے بہتر اس میں ہے کہ ہم ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے نیچے دیکھیں. نیچے دیکھنے سے ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں. اور نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جہاں پر نظر پڑتی ہے نا انسان کی, فوراً اس کا عکس دل کے اندر آ جاتا ہے اور اس کا نقصان انسان کو فوراً نظر بھی آتا ہے. اس لیے میں